الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا حامة ولا نوء ولا سفر او كما قال عليه الصلاه والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائی، اسلام اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہم سب لوگوں کو اتنی بڑی نعمت ہے، اور اس اسلام کا ہر شعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جتنے شعبے جات رکھے ہیں، ان تمام شعبہ جات میں ہماری رہنمائی فرمائی. یہ اللہ کا اس سے بھی بڑا احسان ہے، اور اس کے ارکان متعین کیے کہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، میاں بیوی کی آپس کی زندگی ہے، ماں باپ اور اولاد کی والی زندگی ہے، پڑوسیوں والے حقوق کی زندگی ہے، کاروبار ہے. آپ اگر بڑے ہیں، آپ کے نیچے، آپ کے ہاتھ کے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے حقوق ہیں. آپ کسی کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں تو امانت داری، دیانت داری، یہ تمام حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام ہمیں عطا فرمانے کے بعد ان تمام حقوق کی طرف بھی رہنمائی فرمائی. گزشتہ جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ ان تمام چیزوں میں اول نمبر پر توحید ہے. توحید اگر ہے تو سب کچھ اللہ کے وہاں قابل قبول ہے، اور اگر توحید نہیں ہے تو چاہے کتنی ہی نیکیوں پہ کام کر لو، توحید کے بغیر کوئی کام نیکی نہیں. اس لیے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات پر بڑا زور دیا گیا کہ اس توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت، اور اسلام نے اسی کی طرف ہم سب لوگوں کی رہنمائی کی تاکہ تم اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا کے رکھو جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی اجازت کے بغیر نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے، نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ کے اپنے کرتوت کی وجہ سے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، تو یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تمہیں وہ نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو میرے بھائیوں ایک سیکنڈ کی زندگی گزارنا ہم سب کے لیے دشوار ہو جائے. لیکن وہ ایسا نہیں ہے، وہ حلیم ہے. اللہ کے جو 99 نام ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اللہ کے 99 صفاتی نام، اس میں اللہ کی ایک صفت ہے حلیم. ہم تو حلیم خالی کھانا جانتے ہیں، حلیم اللہ کی صفت کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے برداشت کی طاقت، قوت برداشت، جانتے ہوئے بھی سب چیزوں کو اگنور کر دینا، درگزر کر دینا، یہ اللہ کی صفت ہے. اب دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں سے کہیں زیادہ غیر مسلم ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. دنیا میں وہی لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. پھر مسلمانوں میں بھی ایسے کئی لوگوں کی تعداد ہے جو قدم قدم پر اس کی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن آج تک ایسا ہوا کہ اس نے ہوا بند کر دی، کیا آپ سانس نہیں لے سکتے؟ آج تک ایسا ہوا کہ اس نے صبح آفتاب طلوع نہ کیا ہو کہ سورج آج
اپنے خود سے اپنے لیے اجالے کا انتظام کر دو. اس نے آج تک ایسا کیا کہ شام کو مہتاب یعنی چاند اپنی روشنی لوگوں کو نہیں پہنچائے گا, اس روشنی کا انتظام خود کر لو. ایسا اس نے آج تک نہیں کیا, کیونکہ وہ حلیم ہے, وہ برداشت کرنے والا ہے. وہ سب کچھ جاننے کے باوجود جب بہت زیادہ اوور اینڈ اوور ہو جاتا ہے تب جا کے وہ ہلکی رسی کھینچتا ہے اور بندے کی پکڑ کرتا ہے, ورنہ وہ درگزر کر دیتا ہے. بہت بڑا درگزر کرنے والا ہے. اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ مت سوچو کہ فلاں نے میرے ساتھ برا کیا, فلاں نے کیا معلوم کیا تعویذ کروا دیا, کہ یہ کروا دیا, میری دکان کی برکت چلی گئی, میرے میں یہ حالات آ گئے. کوئی کسی کا کچھ نہیں کرتا جب تک اللہ کی طرف سے اشارہ نہ ملتا. اور اسی ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اللہ یہی چاہتا ہے, لا الہ الا اللہ کا مقصد صرف زبان سے ادا کر دینا نہیں ہے. آپ کی روٹین لائف میں, روزمرہ کی زندگی میں یہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اللہ نے اگر اجازت نہیں دی تو دنیا کی کوئی طاقت, پوری دنیا مل کر بھی نہ مجھے نفع پہنچا سکتی ہے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے. وما أصابكم من مصیبت فبما كسبت أيدي الناس. پھر بھی اگر مجھے مصیبت پہنچتی ہے, حالات آتے ہیں, تکلیفیں پہنچتی ہیں, تو مجھے اپنی روزمرہ کی زندگی کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں اور میرے رب نے میری رسی کو تھوڑا کھینچا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. آگے آیت کا یہ ٹکڑا ہمارے دماغ میں بٹھانے کے لیے ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ گناہ کیا اور مجھے اللہ نے میرے کو پکڑ دیا. نہیں, اللہ کیا کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. بہت زیادہ وہ اگنور کرتا ہے, لیٹ گو کرتا ہے, جانے دو. کتنی نافرمانیاں وہ جانے دیتا ہے. جب بہت زیادہ نافرمانیاں ہو جاتی ہے تو ہلکا پکڑتا ہے. یہ اس کے قرآن میں خود اللہ ارشاد فرمایا, یہ ہماری باتیں نہیں ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. کتنی چیزیں تو میں اگنور کر دیتا ہوں, پکڑتا ہی نہیں ہوں تمہیں. بہت زیادہ جب ہو جاتا ہے تب میں پکڑ. اسی لیے یہ عقیدہ مجھے اور آپ کو اور یہاں تک کہ ہماری اولادوں کو, ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ بچوں اور یہ مسلمانوں یاد رکھو کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے اشارہ نہ ملے. اور اسی ایمان کو مضبوط کرنے کو کہا گیا. قرآن کریم کی دوسری دو جگہ پر سورۃ الزمر کی آیت ہے, اللہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اے نبی انہیں کہہ دیجئے تمہاری کیا رائے ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں کو پکارتے ہیں. إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ رَحْمَتِهِ. کیا اگر کوئی اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر دے تو ہے کوئی دنیا کی طاقت کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حالات کو ہٹا دے. اللہ کہہ رہے نبی کہیے, یہ مسلمانوں سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ذرا سن لو کہ اگر اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس نقصان کو ہٹا سکے. پھر دوسرا سوال اور اگر وہی اللہ تمہیں رحمت اتارنے کا ارادہ کرے تو ہے کوئی دنیا کی طاقت جو اللہ کی رحمت کو روک سکے. یہ اللہ قرآن میں آیتیں اتار کے اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کہیے مسلمانوں سے قل حسبی اللہ, ہمیشہ کہو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. کتنی پیاری آیت ہے, کتنے آسان انداز میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا دے میرے بھائی. اسی لیے کہتے ہیں قرآن سے قریب ہو جاؤ میرے بھائی, قرآن کو اپنی زندگی میں اپناؤ, اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. آدھے سے زیادہ آپ کے حالات تو اسے دور ہو جائیں. قرآن میں اللہ صاف کہہ رہے ہیں. دوسری ایک آیت میں آپ کے سامنے وہ اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لها. اگر اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل له, اور اگر اللہ ان دروازوں کو بند کر دے تو پھر کوئی اس کو کھولنے والا نہیں. وهو العزیز الحکیم, وہ بڑا زبردست حکمت والا. یہ آیتیں
آپ کے سامنے پڑھی اس لیے جا رہی ہے کہ ہمیں اسی توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. دین بدین مسلمان گھرانوں کے بچے اور بچیاں ارتداد کی طرف جا رہے. کیوں ارتداد کی طرف جا رہے؟ اسلام جیسا پاکیزہ اور بہترین مذہب چھوڑ کے کسی اور کی طرف جانا اور اس کو پسے پشت ڈال دینا، جبکہ اللہ نے آپ کو پیدا ایک اسلامی ماحول کے اندر کیا. پھر کیوں؟ پتا چلا کہ وہ توحید جو زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ، وہ مضبوط ہی نہیں ہوا. اس کو دل میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، وہ مضبوط نہیں ہوا. اسی لیے یہ حالات آئے. حل کی پریشانی کیا آئی؟ سوسائڈ کی طرف چلے گئے، خودکشی کی طرف چلے گئے، نعوذ باللہ دھرم مذہب ہی چھوڑ دیا اور کون سی ناپاک والی زندگی گزارنا شروع کر. اسی لیے کہ لا الہ الا اللہ کا جو مقصد ہے وہ مکمل طور پر ہمیں حاصل نہیں ہوا. اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. صرف 5 وقت نماز پڑھ کے چلے گئے اور باہر تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تم اسلام میں برابر داخل نہیں ہوئے. صرف روزہ رکھ لیا اور تمہارے اڑوس پڑوس میں کتنے لوگوں کو سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہے، بھوکے سحری کر رہے، بھوکے افطاری کر رہے، تم برابر اسلام میں داخل نہیں ہوئے. تم سوچتے ہو کہ میں نے زکات نکال دی اور ادا کر دی. تمہاری رشتے داروں میں، تمہاری گھر والوں کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو اس کی ضرورت ہے اور آپ نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ اسلام میں برابر داخل نہیں ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. ہلکا تمہاری چاہت کے مطابق کہ میٹھا میٹھا ہاں ہاں اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جو اچھا لگے اس کو قبول کر لو اور جس پر عمل کرنے میں تھوڑی بھی پریشانی ہو گئی اس کو پسے پشت ڈال دو. ایسے اسلام کی نہ میری اور نہ آپ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ تو چاہتا ہے لا الہ الا اللہ جب بولا ہے تو اس کی مقصد کے مطابق پوری زندگی گزارو اور اپنے آپ کو اسی کے اوپر پورا ڈال دو کہ جب کہہ دیا میرے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہی حالات کو اتارنے والا، حالات کو اٹھانے والا، حالات جب آئے تو صبر کے ساتھ کام لینے والا، نعمتیں جب آئے تو شکر کے ساتھ کام لینے والا، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ چاہا گیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے تب مشرکین مکہ، اور جب آپ 13 سال کے بعد مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر پائے جانے والے یہودی، ان دونوں کے ساتھ رہ کر دین کا کام کرنا سب سے پہلے تو ان کے مائنڈ واش کرنے کی ضرورت تھی، دماغ صاف کرنے کی ضرورت تھی. اس لیے کہ ان کے دماغوں میں بڑے وہم اور بڑے توہمات انہوں نے پال کے رکھے ہوئے تھے. کعبہ کے اندر 365 بت کے قریب رکھے ہوئے انہوں بڑے توہمات. اس لیے میں نے وہ روایت پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حامت ولا نوم ولا سفر فی الاسلام. ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ ہے ہی نہیں، یہ دوسروں میں پیدا کردہ چیزیں ہیں. چینی روگ یہ خواہ کی بات ہے، اسلام اس کو قبول کرنے کو ہی تیار نہیں. لا عدوى نہ کہہ دیا. ایمان یہیں پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کبھی کبھی ہمارے پاس اونٹ ہوتے ہیں اور اس اونٹ کے اندر ایک کھجلی والا اونٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کو ریور میں لا کے باندھتے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو بھی کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے آئی، اس کی طرف تمہارا دماغ کیوں نہیں جائے. یہ سوچو نا کہ وہ بیماری اللہ نے اس اونٹ کے اندر اتاری ہے تو دیگر تمام اونٹوں کے اندر جو کھجلی کی بیماری آئی اس کو اتارنے والا اللہ ہے. یہ کانسیپٹ اپنے دماغ میں اتارنا ہے. یہ نہیں اتارنا ہے کہ اس اونٹ کو اس اونٹ کے بازو میں باندھا، اس کی وجہ سے اس کی کھجلی اس کو لگ گئی. یہی تو پوائنٹ ہے. اسی پوائنٹ کے اوپر ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھو بھلے میں نے باندھا ہے لیکن جیسے اس پہلے اونٹ میں کھجلی اللہ کی طرف سے اتری ہے تو دوسرے اونٹ میں بھی اتارنے والا اللہ ہی ہے. یہ نہیں کہ اس کے پاس تو باندھنے کی وجہ سے کھجلی لگ گئی.
یہ ایمان مضبوط کروایا گیا صحابہ کا. لا ادوا، کوئی بیماری ایک کو دوسرے کو لگنا اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. دوسرا ولا طیرۃ، پہلے زمانے کے اندر لوگ سفر میں جب جاتے تھے تو پرندے اڑاتے تھے، اور پرندہ اگر داہنی طرف اڑتا تو سمجھتے کہ ہمارا سفر کامیاب ہوگا، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تو یہ سمجھتے کہ ہمارا سفر ناکام ہوگا. اللہ کے رسول نے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا یہ جو پرندہ اڑا کر آپ نیک فالی اور بد فالی جو نکالتے ہو، اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اسلام اس کو ماننے کو ہی تیار ہے. یہاں تک کہ اگر نکلے کالی بلی آگے سے نکل گئی تو کہتے تھے کہ ہمارا یہ سفر، ہمارا یہ نکلنا بے برکت اور منحوس بن گیا. اس طرح کے عقیدے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ آپ دیگر لوگوں کی طرح نہیں ہیں، آپ مسلمان ہیں، ایمان آپ کے پاس ہے. آپ کا ایمان ہرگز آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ خواہ کے ان توہمات کو اپنے دماغوں کے اندر پالیں. اجازت نہیں ہے. یہ تربیت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا کلچر، ہم کیونکہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو ان کے رسومات، ان کے توہمات کچھ ہمارے اندر بھی آ گئے. اور اس کی جڑ عام طور پر عورتوں سے شروع ہوتی. آپ دیکھیے عورتوں کے اندر ایسی کتنی باتیں ہوگی، وہ خود مفتی بن جائے گی اور دوسری عورتوں کو بتانا شروع کر دے گی رات کو جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، رات کو بال نہیں بنانے چاہیے، رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. بھائی ایسا کہاں ہے؟ نہ قرآن میں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس میں کوئی برائی والی بات ہی نہیں ہے. پھر خواہ مخواہ اس کو تم کیوں پال رہے ہو اور وہم بنا کر اس کو دوسروں کے اندر پھیلا رہے. انہی چیزوں کو اپنے اندر سے دور کرنا یہی توحید اور ایمان کا تقاضا ہے میرے بھائی. صرف آ کے نماز پڑھ لیا چلے گئے نہیں. آپ دکان سے آئے ہیں، اذان کان میں آپ کی آئی، آپ نے دکان بند کی اس نیت کے ساتھ میرے اللہ کی پکارے میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. جہاں تک بات ہے روزی کی، جہاں تک بات ہے کسٹمر کی، وہ میرے اللہ نے ذمہ داری دے رکھی ہے. میرا اللہ میں شام کو جب گھر جاؤں گا میرا جیب بھر کے بھیجے. یہ میرے اللہ نے ذمہ داری دے رکھی. روزی پہنچانے کی ذمہ داری میرے اللہ نے اپنے پاس رکھی. یہ دکان کھولنا، کسٹمر کا آنا، یہ ایک دنیا دارالاسباب ہے تو اللہ نے اس کو سبب بنایا. یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت. تو پہلی حدیث میں فرمایا لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ. الو کو اتنا منحوس سمجھتے تھے. الو جس کو ہم گجراتی ہندی میں بھوت بولتے ہیں، الو کو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی گھر کے اوپر الو بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو پورے کو منحوس سمجھتے. یہ زمانے جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی پایا جاتا ہے. آج بھی کئی ایسے لوگ جو بیچارے دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کے اندر بھی ایسے توہمات پائے جاتے ہیں کہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے الو کو وہ انتہائی منحوس سمجھتے ہیں. یہ خیالات ہے. الو کی وجہ سے کوئی آدمی، کوئی چیز یا کوئی آدمی یا کوئی گھر کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے توہمات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے زمانے جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کو، کیونکہ ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے اسی لیے میں نے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے لایا. سفر کے مہینے کو انتہائی منحوس سمجھتے تھے وہ لوگ. سفر کے مہینے میں خود کاروباری سفر نہیں کرتے تھے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، سفر کے مہینے میں کاروبار کی کوئی ڈیل نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کسی گھر میں سفر کے مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کو مصیبت لانے والا بچہ سمجھا جاتا تھا. اور اللہ معاف فرمائے، سفر کے مہینے کے اس طرح کے توہمات آج بھی مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں جو لوگ دین سے دور. سفر کے مہینے میں جلدی شادی نہیں کریں گے، پوچھتے پڑتا ہے. کمپوتری چھپانے سے پہلے پوچھتے کون سا سفر کا مہینہ ہے، انگریزی مہینہ وہی سیٹ ہو رہا ہے، شادی کرے، کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے. میں نے کہا یہ ڈاؤٹ آپ کے دماغ میں آیا کہاں سے؟ یہ تو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. آپ 1450 سال بعد ٹیکنالوجی والی لائف زندگی گزار رہے ہو، پھر یہ توہمات اور یہ ڈاؤٹ آپ کے دماغ میں آئے کہاں سے؟ یہاں تک کہ اگر بہو کو بیاہ کر سفر کے مہینے میں لائے اور سسرال میں کسی کا انتقال ہو گیا تو بیچاری اس بہو کو سب سے زیادہ منحوس سمجھا جاتا تھا. آج بھی سمجھا جاتا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھو، اللہ کی پیدا کر دی یہ تمام مہینے اور تمام ایام ہیں، کوئی دین کو کسی دین پر یا کسی مہینے کو کسی بھی مہینے کے مقابلہ کرتے ہوئے برا ماننا اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، ان کو تیز بخار آ رہا، بخار اترتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول جب ان کے گھر پہ گئے تو وہ ٹھنٹھرا گئی تھی، کانپ رہی تھی، تو حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے اوپر بخار سوار ہو گیا اور اللہ اس میں برکت نہ دے۔ یہ جملہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر بخار آ گئی ہے اور اللہ اس بخار میں برکت نہ دے، دور کرے اللہ اس کو مجھ سے۔ تو حضور نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اے ام سعید بخار کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ بخار جب تم پر آتا ہے تو تمہارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے کہ بھٹی لوہے کے میل کو مٹاتا ہے۔ کتنی پیاری روایت فرمائی کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، بخار تمہارے بدن پہ اگر آ جاتا ہے تو تمہارے اندر کے گناہ کو صاف کر کے جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے میرے بھائی، کہ سفر کے مہینے کو برا سمجھنا اور اس کو منحوس سمجھنا اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ ان تمام توہمات کو دور کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام دور دور کے علاقے میں پھیلا، مصر فتح ہوا، مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا۔ چنانچہ مصر کے اندر سب سے بڑا دریا ہے جس کو دریائے نیل کہتے ہیں، جیسے ہمارے بروز میں دریائے نرمدا ہے، تو اسی طریقے سے مصر میں سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے، اور اسی دریائے نیل کے اوپر آدھے مصر کا بجٹ طے ہوتا ہے۔ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا جتنا معاملہ ہوتا ہے وہ دریائے نیل کے ذریعے ہوتا ہے۔ دنیا میں سامان جاتا ہے، دنیا سے سامان آتا ہے۔ سال میں کوئی ایسا وقت ضرور آتا تھا کہ دریائے نیل کا پانی کم ہو جاتا، تو اس زمانے کے لوگ ایک جوان لڑکی کو تیار کرتے، اس کو دلہن کی طرح سجاتے اور دریائے نیل کے بیچ میں جا کے چھوڑ دیتے، دریائے نیل کی موجیں آتی اور اس بچی کو باہر کر لے جاتے۔ یہ ان کا عقیدہ، اور یہ سوچتے تھے کہ ایک لڑکی کے بھیڑ چڑھانے کی وجہ سے دریائے نیل پورے سال برابر بہے گا اور ہمیں کاروبار میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اسلام جب وہاں تک پہنچا، حضرت عمرو بن العاص نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ایسی حرکتیں کر رہے، تو انہوں نے خط مدینہ المنورہ حضرت عمر فاروق کو ایک خط بھیجا اور کہا کہ خلیفۃ المسلمین مصر کے لوگوں کی ایسی مانیتا ہے، ایسے توہمات انہوں نے پال کے رکھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ایک پرچی لکھی اور حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ یہ پرچی دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اس پرچی میں لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، تجھے تیرے پانی کو بہانے والا میرا اللہ ہے، ایسا ہمارا عقیدہ اور اسی کے اوپر ہمارا ایمان۔ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تجھے چلنا ہی پڑے گا قیامت تک، اور اے دریائے نیل اگر تو اپنے آپ سے چلتا ہے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اگر تو اپنے آپ سے چلتا ہے تو خوش کبھی ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری روزی کا انتظام اللہ نے کیا ہے، وہ ہمیں بھوکا اٹھائے گا، بھوکا سلائے گا نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی یہ پرچی دریائے نیل کے اندر جیسی ڈالی گئی، حضرت عمر کی یہ کرامت کہ دریائے نیل کا پانی دوسرے دن 16 ہاتھ اوپر ہو گیا، اور اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل میں پانی کبھی بھی کم نہیں۔ یہ پورے مصر والوں کو اسلامی عقیدہ سکھایا گیا کہ پوری دنیا میں سے کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب اللہ آپ کے اوپر رحمت اتارنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کے اوپر نقصان پہنچانے کا ارادہ کر دیا تو دنیا کا کوئی بھی سپورٹ آپ کو مل جائے، اللہ کے نقصان سے آپ نہیں بچ سکتے۔ قرآن کریم کی آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ، یاد رکھو حالات جو آتے ہیں وہ کسی سفر کے مہینے سے یا کسی کی منحوسیت کی وجہ سے نہیں آتے۔ منحوس اگر کوئی ہے تو آپ کے کیے گناہ ہے، جو آپ نے گناہ کے انبار لگا کے رکھے ہیں، اسی نے آپ کی زندگی کو منحوس بنا دیا۔ اللہ تو کہتا ہے وَيَعْفُو عَن کَثِيرٍ، وہ بہت سارا معاف کرنے کو تیار ہے، تم
تم اس کے دربار کے اندر آؤ، گناہوں سے معافی مانگو، اس اللہ سے اپنے عقیدے کو اور تعلق کو مضبوط کر لو، پھر دیکھو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ ایمان اور یہ عقیدہ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اسی طریقے سے پرندہ اڑا کر یا آگے سے کالی بلی کا نکل جانا اور اس کی وجہ سے اپنے سفر کو ملتوی کر دینا، اس طرح کا عقیدہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا، برا سمجھنا، اسلام کے اندر اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا اس کی بھی اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے عقیدے کو اور ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہی سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ لہذا اپنے اولادوں کو جب لے کے بیٹھا کرو، بحیثیت بات آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی توحید اور ایمان کی فکر کرو۔ آپ کے بچوں کا اگر توحید اور ایمان مضبوط ہو گیا، پھر وہ چاہے دنیا میں کتنی ترقی کر لے اور اللہ ان کو چاند تک پہنچا دے، وہ کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اندر جگہیں خالی ہیں، صفحے مکمل کر لیں۔ جزاک اللہ۔